آپ کہہ رہے ہیں فیصلے متوقع ہیں، کیا متوقع فیصلے؟ نہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہاں یہی ہے کہ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، اگر دباؤ میں، وہ ہر ایک کو نظر آتا ہے کہ یہ دباؤ میں دیا گیا فیصلہ ہے، اس کے بعد اپیل کا مرحلہ ہوتا ہے، بات آگے چلتی ہے، فیصلے لٹکے رہتے ہیں، اور پھر بالآخر کبھی ہوا بدل جاتی ہے، کبھی عدالت جرأت دکھاتی ہے اور صحیح فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے جس سے ہم گزرتے ہیں، ہر سیاستدان گزرتا ہے، ہر 6-8 سال بعد اس عمل کو دہرایا جاتا ہے، تو بہرحال اس سے ہم گزریں گے، لیکن ہر سطح پہ اور ہر قدم پہ میں سمجھتا ہوں مزاحمت ضروری ہے، اور جتنا بھی آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کی صحیح اور کوشش ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ تو یہاں ایک غلط کام ہو رہا تھا، ایک غیر آئینی، غیر قانونی کام ہو رہا تھا، ہم نے استدعا کی، جو عدالت نے اس کو الزامات آج ہیں قبول کیا، عمران خان کے اوپر آگے اس دیکھتے کیس ہیں۔ میں، سلمان اکرم راجہ صاحب، جو عمران خان کے اوپر الزامات ہیں اس کیس میں، اس میں سزائیں ہیں کیا؟ اس کی تھوڑی وضاحت کر سکتے ہیں؟ جی، سزائے موت، اس میں سزائے موت بھی ہے اور عمر قید بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جب یہ مقدمہ کھلی عدالت میں چلے گا کہ وہ الزامات کتنے مضحکہ خیز ہیں، اور ان کے ساتھ جو مواد ہے وہ کتنا مضحکہ خیز ہے۔ یہی تو سب سے بڑا ایک طرح سے ملال تھا ہمیں، کہ عوام کو پتہ ہی نہیں دو ہی چل رہا سزائیں کہ ہیں اس کس کے اندر، نوعیت کا یہ مقدمہ ہے۔ اور یہ تو آپ نے ایک بڑی جی، دو ہی گریم سزائیں ہیں۔ سچویشن جو ہے اس کو پیش کی ہے، یا سزائے موت ہے تو یا عمر قید ہے۔ جی، اور یہ بات جب عوام کے سامنے آئے گی کہ کس بنیاد پہ سزائے موت طلب کی جا رہی ہے، کس بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم سزا عمر قید ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ عوام کے شعور میں بھی اضافہ ہوگا اور عدالت بھی محتاط ہوگی۔ یہ بند کمرے میں ٹرائل کا مقصد ہی یہ تھا کہ کسی کو علم ہی نہ ہو، کان و کان خبر ہی نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے، مانگا کیا جا رہا ہے، کیا شہادت گواہی پیش کی جا رہی ہے، کیا الزام ہے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اس ٹرائل کو ٹیلی وائز ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس ملک کے ساتھ اور ایک سیاسی عمل کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تو میری نظر میں تو یہ مقدمہ بالکل، آپ کچھ کا بھی یہ نہیں ہے۔ میرے جب خیال یہ میں بات مناسب آگے بات بڑھے ہوگی، گی، آپ کا ٹیلی وائز کرنے والا مطالبہ، کیونکہ جسٹس عطر منلہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر ایک نئی مثال بنائی ہے، تو آپ کو آئی تھنک یہ پریک کرنا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہ اس کو ٹی وی کے اوپر دکھایا جائے، یا ایٹ لیسٹ یوٹیوب کے اوپر اس کی لائیو کوریج دکھائی جائے۔ میری نظر میں تو ایسا ہونا چاہیے اور ایسا مطالبہ کرنا چاہیے۔